السلام علیکم ناظرین، آج ہم مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بات چیت کریں گے اور بالخصوص وہاں کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، خاص طور کے اوپر وہ سیاسی قیادت جو جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ماضی میں ہمیشہ کہ وہ شاید پرو انڈین سٹینس رکھتے ہیں یا وہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کر جو مقبوضہ کشمیر کی ایک خود مختار حیثیت ہے اس میں رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن ابھی گزشتہ 3-4 سالوں میں خاص طور کے اوپر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں مقبوضہ کشمیر میں اور جو انڈین گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اس کے نتیجے میں اب وہ سیاسی قیادت بھی جو کہیں نہ کہیں بھارتی آئین کے اندر رہتے ہوئے خود مختار کشمیر کی یا خصوصی جو اس کی حیثیت تھی، اس کی کانسٹیٹیوشنل حیثیت تھی، اس کے اندر رہ کر جو ہے کہ وہ اپنی جو سیاسی آزادی ہیں اس کو اور اپنی جو شہری زندگی ہے اس کو گزارنا پسند کر رہے تھے، لیکن اب ان کا بھی جو سٹینس ہے وہ بدلتا جا رہا ہے اور اب وہ بھی اس بات پر سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ انڈیا کے اندر جس قسم کی متعصبانہ پالیسی اختیار کی جا رہی ہے ریاست کی سطح کے اوپر، حکومت کی سطح کے اوپر، اس کے نتیجے میں جو کشمیری عوام ہے اور بالخصوص جو کشمیری مسلم عوام ہے ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اور وہ اب یہ مجبور ہو رہے ہیں کہ خود وہاں کے جو کشمیری نوجوان ہیں اور کشمیری جو عوام ہے وہ بھارت سے علیحدگی کے حوالے سے یا آزادی کے حوالے سے وہ خود بخود زیادہ متحرک ہو رہے ہیں، اور یہ گفتگو جو ہے یہ آل پارٹی حریت کانفرنس کے قائدین نہیں کر رہے، جن کے بارے میں جو بھارتی سیاستدان ہے، جو بھارتی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا یہ خیال ہے کہ شاید پاکستان اس کو سپورٹ کرتا ہے یا فنڈ کرتا ہے پاکستان ان کو، تو اس کی بنا کے اوپر یہ سارا موقف اختیار کیا جاتا ہے کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت کی جانب سے۔ لیکن یہ جو گفتگو کے جو چند جملے میں نے ادا کیے ہیں یہ کشمیر میں وہ سیاسی قیادت جو کسی نہ کسی طور کے اوپر جو بھارت نواز کشمیری قیادت سمجھی جاتی تھی ان کی یہ آراء ہیں، اور اس میں خاص طور کے اوپر جو فاروق عبداللہ صاحب جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جو سیاسی عمل ہے، سیاسی انتخابات ہیں، ان میں بھی ان کی جماعت حصہ لیتی ہے اور یہ وہاں پر وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ بھی وہاں پر ریاست کشمیر کے جو ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، تو ان کی طرف سے ریسنٹلی ایک انٹرویو تھا جس کا جو ٹیکسٹ ہے، متن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ اس کی ویڈیو ہے وہ بھی اویلیبل ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی، جس کے اندر وہ بڑے جذباتی ہوئے ہیں، بڑے آبدیدہ ہوئے ہیں وہ گفتگو کرتے ہوئے 3-4 بڑی اہم باتیں کی ہیں انہوں نے۔ ایک تو یہ کہا ہے کہ جو انڈیا نے اگست 2019 میں 5 اگست 2019 کو جو ریاست کشمیر کی خصوصی حیثیت کے حوالے سے ان کے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 370 تھا اس کو ریووک جب کیا، تو اس وقت ان کے وزیر داخلہ امت شاہ جو ہیں وہ یہ کلیم کر رہے تھے یا ان کا یہ موقف تھا کہ یہ کشمیر کے اندر جتنی بھی سچویشن خراب ہوئی ہے اس کی ذمہ دار یہ آرٹیکل ہے، اور اس کو واپس جب ریووک کیا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، تو اس کے بعد کشمیر کے اندر جو ہے وہ امن قائم ہوگا یا کشمیر جو ہے کہ وہ بہتر ڈیولپمنٹ اور تعمیر کے راستے کی طرف جائے گا۔ تو اس کے تناظر میں ایک تو انہوں نے کویشچن ریز کیے کہ کیا اگست 2019 کے بعد اب تک جو سچویشن ہے کشمیر کے اندر کیا وہ بہتر ہوئی ہے یا مزید بدتر ہو چکی ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ کشمیری عوام کو اب یہ احساس ہوتا جا رہا ہے کہ ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، ان کے اوپر ظلم اور جبر اس قدر زیادہ کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اسلامی تاریخ کے ریفرنس کے اندر بھی بات کی اور یہ کہا کہ یہ ایسے ہی ہو رہا ہے کہ جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون نے جو ہے کہ مظالم کیے تھے اور پھر اللہ نے بنی اسرائیل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی فرعونیت کو ختم کیا۔ تو اس تناظر میں انہوں نے گفتگو کی اور کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں اب جو نوجوان ہیں ان کو کوئی بیرونی مدد نہیں مل رہی ہے۔ فاروق عبداللہ کہہ رہے ہیں جو ماضی میں پاکستان کے حوالے سے بھی بعض اوقات وہ بعض تحفظات کا اظہار کرتے رہے، لیکن اب وہ بھی اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کشمیری نوجوان جو ہیں، کشمیری عوام خود جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تحریک کے حوالے سے، اور ان کو باہر سے کوئی مدد نہیں دی جا رہی، نہ پاکستان سے نہ کسی اور کی طرف سے، بلکہ یہ خود اپنے طور کے اوپر اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، کیونکہ جو ریاستی پالیسی ہیں، جو بھارتی ریاست کی پالیسی اور بالخصوص بھارتیہ جنتا پارٹی کے اقتدار کے آنے کے بعد جو وہاں پہ ریاستی اقدامات ہوئے ہیں، حکومت
عملی طور کے اوپر جو اقدامات لے رہی ہے اس نے کشمیری عوام کو یہ سوچنے پر مجبور کیا ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو انڈیا کے اندر دلت ہندو ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کی اور کہا کہ یہ صرف مسلمانوں کے خلاف ہی نہیں بلکہ ہر مظلوم طبقات کے خلاف، اور جو ایسی اقوام بھی جن کو وہاں پہ بہتر نہیں سمجھا جاتا، تو وہاں پہ ایک خاص قسم کی جو ہندو سوچ ہے وہ پرمان چڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے انڈیا کے اپنے مختلف ریاستوں کے اندر بھی اور کشمیر کے اندر بھی جو صورتحال ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے. دوسرا، انہوں نے انڈیا کے میڈیا کے اوپر بھی بڑی تنقید کی اور کہا کہ وہ اب سچائی نہیں دکھا رہا، اور جتنی سچویشن اس وقت بری ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر اس کی عکاسی کہیں بھی جو بھارتی میڈیا ہے اس کے اندر نظر نہیں آ رہی. ایک تو اس کی کریک ڈاؤن وجہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر سے بالکل خبریں، انٹرنیٹ اور ہر چیز کی بندش ہے جس کی وجہ سے یہ اطلاع سامنے نہیں آتی، اور دوسری اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ جو ریاست کی بھارتی ریاست کی پالیسی ہیں وہ بھی اس کی حوصلہ شکنی کرتی ہیں کہ اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ شائع نہیں ہونی چاہیے. اور انہوں نے یہ کہا کہ فوج یا پولیس کے ذریعے کب تک جو ہے کشمیری عوام کو مغلوب رکھا جائے گا. بالآخر جو ہے کہ کشمیری عوام اپنے حقوق کے لیے نہ صرف کھڑے ہوں گے بلکہ حقوق حاصل بھی کر لیں گے. تو یہ جو ساری سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، اور بالخصوص اگست 2019 کے بعد کی جب وہاں پہ مقبوضہ کشمیر کا جو اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا گیا آرٹیکل 370 کے تحت جو ان کو حاصل تھا، پھر اس کے بعد ایک جو ہے کہ وہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی مقبوضہ کشمیر میں اور ہر طرح کی زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا گیا. اس کے بعد اگرچہ رواں سال جون میں بھارتی وزیر اعظم نے آل پارٹی کانفرنس طلب کی تھی کشمیری قیادت کی، لیکن وہ بھی رائے گاں کی، اور اس میں اگرچہ 14 سیاسی رہنماؤں کو مدعو کیا گیا تھا، اور ان میں فاروق عبداللہ صاحب اور محبوبہ مفتی جو ہیں وہ بھی شامل تھیں. اور یہ وہ 14 جو سیاسی قائدین تھے، ان کے بارے میں یہ تھا کہ شاید یہ پرو انڈیا ہیں، تو اس لیے ان کو بلایا گیا تھا. اور یہ بھارتی جو وزیر اعظم تھے ان کا خیال تھا کہ شاید ان کو بلا کے کوئی اس قسم کا اسٹیٹمنٹ یا اس قسم کا کوئی حوالہ بنا دیا جائے گا کہ جیسے انٹرنیشنل کمیونٹی کو مطمئن کیا جا سکے. لیکن اس اے پی سی کے بعد بھی اور اس اے پی سی کے اندر بھی جو گفتگو ہوئی اور اس کے بعد میں بھی محبوبہ مفتی اور دیگر جو سیاسی قائدین نے بات کی، اس میں انہوں نے کشمیر کا جو اسپیشل اسٹیٹس ہے اس کی فوری بحالی کا اور جو یہ آرٹیکل 370 جو ریووک کیا گیا تھا اس کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا تھا، اور اس کے بعد کہا تھا کہ بات چیت کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. تو یہ جو سچویشن ہے یہ یقیناً بڑی تشویشناک ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی، یونائٹڈ نیشنز کے لیے بھی، کہ جن کی قراردادیں ابھی تک موجود ہیں، حل طلب ہیں. ان قراردادوں کے تحت جو ہے کہ ریاست کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے. کشمیری عوام نے خود یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور انہی قراردادوں کے مطابق جو ہے کہ اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے. لیکن بھارت جو ہے کہ ان قراردادوں پر عمل کرنے کی بجائے انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کشمیر کے اندر جغرافیائی جو آبادی کا تناسب ہے اس کو بدلنے کے لیے ہندوؤں کی آباد کاری کی جا رہی ہے، جو کہ کسی بھی طور پر انٹرنیشنل ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اندر نہیں کی جا سکتی. وہ کیا جا رہا ہے تاکہ یہاں سے مسلمانوں کو نکالا جائے، نسل کشی کی جائے، ان کی تعداد کو کم کیا جائے اور ہندوؤں کی آباد کاری کر کے آبادی کو اضافہ کیا جائے، تاکہ اگر کسی سٹیج کے اوپر رائے شماری ہوتی بھی ہے تو اس وقت ہندوؤں کی تعداد زیادہ اور وہ انڈیا کے حق میں فیصلہ ہو. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کی ذمہ داری اس لیے بنتی ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو 70 سال ہونے کو ہیں اور ابھی تک ان پہ عمل نہیں ہو سکا. تو یہ اس لیے پاکستان بار بار اس کے اوپر زور دیتا ہے، اور یہی وہ مسئلہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان اور انڈیا کے بھی تعلقات جو معمول پہ ابھی تک نہیں آ سکے. ان تعلقات کی وجہ سے جو سار کا پلیٹ فارم ہے، جو ریجنل اکنامک کوآپریشن ہے، جو ریجنل پولیٹیکل کوآپریشن ہے، جو ریجنل سوشو اکنامک کوآپریشن ہے، وہ بھی آگے نہیں بڑھ پا رہا. تو میرا خیال ہے کہ اس میں تمام ممالک کی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان ساری سچویشن کو دیکھیں. اور اب جب کہ کشمیر کے اندر وہ سیاسی قیادت بھی جو ماضی میں ہمیشہ پرو انڈیا کی رہی ہے، وہ بھی اب اس قسم کی گفتگو کرنے پر مجبور ہو گیا. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو اب آنکھیں کھولنی چاہیے. ادروائز جو ہے کہ یہ سچویشن اگر زیادہ ورسٹ ہوئی تو پھر اس سے صرف انڈیا یا پاکستان نہیں، اس ریجن نہیں بلکہ عالمی امن کو بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں.